یہ تمہیں زمین میں تمکین ہو، سلطنت ملے تو یہ شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، توحید، لوگوں کی عبودیت سے، مخلوق کی عبودیت سے نکال کر رب العباد کی عبودیت کی طرف لانا، یہ اصل آزادی ہے۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لائیں اور تجدید عہد کریں۔ آج کے دن جو ہے تجدید عہد کا دن ہے۔ جب اللہ نے ہمیں آزادی دی تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم مطلق آزاد ہیں یا صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں، کیا ہم فکری طور پر آزاد ہیں، معاشی طور پر آزاد ہیں، سیاسی طور پر آزاد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قابل صدر احترام صدر مجلس حضرت رئیس الجامعہ حفظ اللہ تعالی، اساتذہ کرام اور طلباء اعظام، آج ایک خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے طلباء ملک عزیز کے اس آزادی کے موقع پر یہاں ایک عظیم الشان اور کامیاب انہوں نے پروگرام انعقاد کیا۔ اس پر جامعہ کے انتظامیہ، اساتذہ کرام اور طلباء اعظام قابل مبارکباد ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک میں جو دوسرے لوگ جس انداز میں آزادی مناتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم اس دن اسلام میں آزادی کا تصور پیش کرنا اور اس کے جو آزادی کی قدر و قیمت اور اس کے تقاضے کو اجاگر کرنا، یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اور مناسبت کے اوپر جو لوگوں کے رجحان ہے، اس موقع پر اسی مناسبت کے موضوع کا انتخاب کرنا بھی یہ ایک دعوتی حکمت عملی کا ایک مظہر ہے۔ لوگوں کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ آج خطیب صاحب نے اس موضوع پہ بولنا ہے اور ان کی موضوع یہ ہوگا، اسی کے مطابق ان کا ایک جستجو ہوتا ہے۔ تو اس جستجو کے لیے آپ خالص کتاب و سنت سے ان کی رہنمائی کریں، یہ ایک حکمت عملی کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیاب پروگرام ہے، اور جس میں میں نے طلباء کے تقریر سننے کا موقع ملا، ماشاءاللہ تیاری ان کی اچھی تھی، اپنے استطاعت کے مطابق انہوں نے بولنے کی، دلائل دینے کی کوشش کی۔ اس میں سب سے پہلے کچھ جو ملاحظات جو میرے ذہن میں جو باتیں آئی ہے وہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آزادی کے اوپر میں کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب طالب علم یہاں تشریف لاتے ہیں تو شروع سے ہی جوشلا ہونے کے بجائے شروع میں تھوڑا سا آیات احادیث کو پیش کرتے وقت ایک جس طرح آیات احادیث کے جو پیش کرنے کے جو انداز ہوتا ہے اس انداز میں اس کو پیش کرنا، پھر اس کے بعد ایک تمہیدی باتیں، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ موضوع کی طرف بڑھتا جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ آیات احادیث اشعار اس کے بعد ان سے استدلال کرتے ہوئے
اپنے موضوع کو سمیٹنے کی آخر میں کوشش کریں، اور موضوع سمیٹنے کے لیے بھی اختتامی، جس طرح ابتدائی کلمات ہیں اس کے اپنے انداز ہیں، اور اختتامی بھی کلمات بھی اس کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے۔ اب آپ کے لیے محدود وقت میں آپ نے بولنا ہے، 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہے، اس کے لیے تلخیص کرنا آپ کا یہ ضروری ہے، ملخص کریں۔ باتیں بہت ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نے مختصر انداز میں ہم نے بولنا ہے، تو پھر آپ کے لیے چاہیے کہ اس کو پہلے آپ اس کو سیٹ کریں، ترتیب دیں، اس میں تمہید ہو اور اس کا اصل و صلب موضوع ہو، پھر اس کے بعد اختتامی کلمات ہو۔ آپ بولتے جائیں اب آپ کا ٹائم ختم ہوا تو اختتامی کلمات کے بغیر آپ ختم کریں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ چونکہ یہ مسابقہ بھی ہے، ماشاءاللہ ججز حضرات اللہ ان کو جزائے خیر دے، انتہائی منہمک ہو کے آپ لوگوں کے جو نا انداز، ادائیگی کا انداز، دلائل سب کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ افتتاحی انداز حصہ اور اختتامی انداز جو درمیان میں جو آپ کا صلب موضوع ہے، یہ ان کا جو ہے نا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر اس میں جو میں نے جو نوٹ کیا، کچھ بچوں کے یعنی دلائل محل نظر ہے۔ مثلا انہوں نے آزادی کے حوالے سے یہ جو پیش کی کچھ آیات جو میں نے سنی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ آزادی کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسلوب الوعید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے حق کو باطل کو واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے کفر کرے یا ایمان لائیں، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اس کا حساب تو ہوگا نا قیامت کے دن۔ یہ اسلوب وعید ہے، یہ آزادی اللہ نے آزادی نہیں دے رہے۔ اور اسی طرح لا اکراہ فی الدین بھی، یہ بھی مطلق آزادی نہیں ہے۔ وہ آگے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو آگے جا کے اصل تو لا اکراہ فی الدین ایک کافر کے لیے ایک اسلامی مملکت میں وہ رہ سکتا ہے، ٹیکس دے کر اسلامی قوانین کے تابع ہو کر رہ سکتا ہے، اس کا اصل پس منظر یہ ہے۔ تو اس طرح کے جو دلائل ہے جس میں اس موضوع کے ساتھ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اس طرح کے دلائل سے احتراز کرنا چاہیے۔ جو آپ موضوع تیار کرتے ہیں وہ اساتذہ سے آپ دکھائیں یہ دلائل میں دے رہا ہوں، کیا یہ دلائل قابل ملاحظہ تو نہیں ہے، یا اس میں کوئی قابل اعتراض تو نہیں ہے، دلائل مناسب ہے، فی محلی ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ نے چیک کرائیں تو انشاءاللہ آپ کے جو نا وہ تقریر آئندہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ باقی آزادی کے حوالے سے جو اہم جو موضوع ہے قرآن میں جو دلیل ہے وہ یہی دلیل ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ، یعنی جب مسلمان کسی معاشرے میں مغلوب ہو اور وہ اس کو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تو یہ ظلم، یہ غلامیت اسلام برداشت نہیں کرتا، اور اس کے لیے اسلام نے آزادی، اللہ نے آزادی دی۔ آزادی کے اسلام میں بہت سارے تصور ہیں، ہماری تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے آزادی دی، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام مکہ میں جب تھے تو آپ کے اوپر کفار اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر کتنے ظلم و ستم کہ پہاڑ توڑ رہے تھے، اور آپ کے اوپر کتنے مقہور تھے، مظلوم تھے، اور اللہ رب العالمین نے ہجرت کر کے جب مدینہ میں ہجرت کی اجازت دی تو وہاں آزادی ملی، وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، وہاں آزاد ہو گئے۔ تو وہاں آپ علیہ السلام نے، وہاں آپ نے کیا کیا؟ وہاں آپ نے آزادی کی کس طرح قدر و قیمت کی، آپ نے قیمت کو، آپ نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے مسجدیں بنوائی، پہلا کام جب آپ کو آزادی ملی تو مسجد کی آپ نے تعمیر کرائی، پھر اسلامی مرکز بنایا، پھر اس اسلامی مرکز سے دین کو پھیلایا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کیا۔ جب نظام صلاۃ اسلامی ریاست میں قائم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام پھیلے گا، پھولے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کیا۔ اگر آج ہمارے اس مملکت میں بھی
پاکستان میں بھی اگر ہم نظام صلاۃ قائم کریں، حکومتی طور پر نظام صلاۃ قائم کریں، اور اسی طرح زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ لوگوں سے لے لیں، تو پھر کیا ہے کہ کوئی یہاں فقر و فاقہ ہی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا نظام قائم کرنا، اور نہی عن منکر میں یہ سارے حدود اسی میں آ جاتے ہیں، اسلامی شریعت کو نافذ کرنا، یہ اصل اسلام کا، اسلامی جو ہے ریاست یعنی آزادی کا تقاضا ہے، آزادی کا یہ کیا ہے، یہ تقاضا ہے۔ اور اگر یہ تقاضے پورے کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آزادی کی قدر و قیمت کی۔ اس میں آپ کے موضوع میں دو اس میں باتیں تھیں، اسلام میں آزادی کا تصور، یعنی اسلام نے کتنی اہمیت دی، آزادی کو اہمیت دی، پھر اس کے بعد اس کی قدر و قیمت، یعنی اس کی قدر و قیمت تب جانیں گے جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں۔ اس کا تقاضا کیا ہے، یہاں اللہ کے توحید کا پرچم لہرایا جائے، جس طرح اللہ نے سورہ نور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہ تمہیں زمین میں تمکین ہو، سلطنت ملے، تو یہ شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، توحید، لوگوں کی عبودیت سے، مخلوق کی عبودیت سے نکال کر رب العباد کی عبودیت کی طرف لانا، یہ اصل آزادی ہے۔ جس طرح حضرت ربیع بن عامر التمیمی رضی اللہ عنہ جب قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح بن کر وہاں پہنچے تھے، فتح ہوئی، تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فارس کے بادشاہ کے پاس ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے ان کے سامنے بہت سارے انہوں نے سوال کیا، تو پھر انہوں نے کہا تم کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اس لیے ہم آئے ہیں، ہم لوگوں کو عبودیت سے نکالنے کے لیے، رب العباد کی عبودیت کے لے کے جانے کے لیے، جو دنیا کی تنگی ہے اس سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کے جانے کے لیے، جو ادیان کے ظلم و ستم ہے اس سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم اس آزادی کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ آزادی ہے، اور آزادی کا جو تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لعلکم تشکرون، اور شکر میں یہ ساری اسلام کی نافذ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا شکر ادا بجا لائیں اور تجدید عہد کریں۔ آج کے دن جو ہے تجدید عہد کا دن ہے، جب اللہ نے ہمیں آزادی دی تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم مطلق آزاد ہیں یا صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کیا ہم فکری طور پر آزاد ہیں، معاشی طور پر آزاد ہیں، سیاسی طور پر آزاد ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو اس تمام آزادی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تعلیمی نظام میں کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم معاشی طور پر، کیا ہم وہی جو کافروں والا نظام ہمارے پاس ہے، سود اور یہ سارے نظام ہمارے پاس ہے، کیا ہم اسلامی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر آزاد ہیں؟ ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آزادی کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ آزادی کے موقع پر یہ شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روزہ رکھا تھا، یعنی اللہ کی عبادت کی تھی نا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ جب فتح ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے 8 رکعت شکرانے کے نفل ادا کی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے، شکر اللہ کی عبادت سے بجا لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اس طرح فحاشی، بے حیائی اور یعنی اور یہ ڈول ڈھماکے جو شیطانی آوازیں ہیں ان کو ظاہر کرنا،
مرد زن سب ایک ہو کر نکلنا، یہ جو نا اللہ کا شکر نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا، دو آوازیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملعون ہیں۔ ایک آواز مزمار عند النعمہ، اللہ کی نعمت کے وقت جو نا نافرمانی کرنا، ڈول ڈماکے بجانا، یہ آوازیں جو نا کیا ہے، یہ شیطانی ہے، یہ ملعون ہے۔ تو ہمیں جو نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے سب نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ہر لحاظ سے آزاد ہونا، اسلامی آزادی جو اسلامی تصور ہے اس کو ہم نے اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید امن اور سکون کا یہ ہمارا جو ملک اس کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عظیم آزادی کی جو نعمت کو، اس کی قدر کرنے کی اور تجدید عہد کرنے کی اور اللہ کے دین کے اوپر استقامت اور اس دین کو یہاں سے پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔